اس نے فرشتے کی زیارت کی. اللہ چاہے تو دکھا دیتا ہے, نہ چاہے تو نہ دکھائے. ہمارے ہر جوڑ پر ایک فرشتہ محافظ ہے, کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہے, ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن اگر اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا, دکھا سکتا. تو جناب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے ساتھ ہوتے تھے, اور کلاس روم میں جاتا تو کہتے بچوں اللہ کا ولی آگے, اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. فرماتے 10 سال کی میری عمر تھی. پھر فرماتے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں باہر نکلا تو میں ایسے ہی باہر چلا گیا, دور کھیتوں میں چلا گیا, تو وہاں ایک بیل تھا. تو میں نے جب بیل کو دیکھا تو میں نے اس کی دم پکڑ لی, تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور میری تو منہ کر کے کہنے لگا عبد القادر یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری دم پکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیے, جاؤ اپنے گھر جاؤ. تو جناب غوث اعظم پیر پیرا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ میں گھبرا گیا کہ دیکھو بیل باتیں کرتا ہے, بیل باتیں کرتا ہے. عجیب سی بات ان کے دل کے اندر آئی. فرماتے میں بھاگا بھگایا اور مکان کی سیڑھیاں چڑھ کے اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا. جب میں وہاں گیا تو ایک اور منظر دیکھا کہ اپنے شہر جیلان میں اپنے گھر میں چھت پر ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں حاجی مجھے نظر آ رہے ہیں. کیا ان کی زندگی, کیا کیا واقعات ہے. جیلان شہر کہاں ہے اور کہاں مکہ شریف ہے جی, اور وہاں سے وہ میدان عرفات کو دیکھ رہے ہیں کہ حاجی مناسک حج ادا کر رہے ہیں. بالکل الہی پروگرام دیکھا انہوں نے, اپنے مکان کی چھت پر انہوں نے دیکھا. ہم بھی تو دیکھ لیتے ہیں کہ جب حج کا دن آتا ہے تو ٹی وی کے ذریعے ہم الہی پروگرام دیکھتے ہیں, آتا ہے نا جی ٹی وی سے. وہ کون دکھاتا ہے؟ نہیں وہ خدا تو نہیں دکھاتا, وہ نہیں, وہ سینٹر سے کہاں دکھاتا ہے, وہ ٹی وی دکھاتا ہے. اب ٹی وی آن, اگر آپ ٹی وی نہ لگائیں تو آئے گا پھر نظر. تو ٹی وی ذریعہ ہے نا. ہمیں ٹی وی جو ہے وہ پورا مکہ شریف, مدینہ شریف, اذان, نمازی, تلاوت, امامت, خطابت اور مقتدی, خانہ کعبہ, مقام ابراہیم, جناب علی حجر اسود, ہر چیز دکھاتا ہے نا ٹی وی. ٹی وی دکھاتا ہے نا, ٹی وی دکھا سکتا ہے نا, اللہ نہیں دکھا سکتا جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف دکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. ان کی آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دیے اور اپنے مکان کی چھت پر سارا ماحول ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, اور آپ کی نگاہ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں حاجی مناسک حج ادا کر رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں جی حضور سے عرض کرتے ہیں, اماں جی حضور اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں بغداد سے جا کے علم حاصل کر لوں. اب دیکھو 60 سال کی عمر میں جب وہ تھیں تب بچہ پیدا ہوا, اب 78 سال کی عمر ہے, 78 ایئرز ہو چکی ہے, اور دین سیکھنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لے رہے. اور یاد رکھو جو بچے اپنی ماں اور باپ سے پوچھے بغیر جاتے ہیں نا ادھر ادھر, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھو اپنی ماں باپ سے اجازت لے کے جانا چاہیے. جب وہ زندہ ہے تو اجازت لے کے جانا چاہیے. اور ان کا بھی حق ہے نا کہ وہ بیچارے ساری رات اور سارا دن انتظار ہی کرتے رہے, فکر میرے بدن خیر ہو سی آئے کوئی نہیں, مارے بچہ نہیں آئے گھر میں. بتا کے جانا چاہیے, والدین کو بتا کے اجازت لے کے جانا چاہیے. اگر نہ اجازت تو نہیں جانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. نماز کے لیے اجازت نہیں چاہتے, نماز کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فرض ہے. زکوٰۃ کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں, وہ فرض ہے, وہ دینی ہے. ہاں فرض ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کئی لوگ جہاد کے لیے چل پڑتے تھے
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ سناؤ تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہماری بڑھیا ہے اور وہ اکیلی ہے اور پریشان تھی تو جب میں نکلا ہوں۔ فرمایا تم اس کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے۔ بوڑھی ماں کو روتا وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، ان کی خدمت یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں فرما سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے، بیمار تھی نا، بوڑھیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے محبوب بندے نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی، تو آپ نے روانہ جب فرمایا ان کو تو دو باتیں فرمائی۔ نمبر ایک، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ نمبر دو، بیٹا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اچھا اللہ کی سپرد، اپنے نانا جان کا دین سیکھو، اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہو۔ کیسی شان والی ولیہ ماں، ادھر اس کو بھیج دیا، ادھر اپنے جانے کا پروگرام بنا دیا۔ اور جب تک غوث اعظم پیران شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی میں رہے ہیں، پھر واپسی کا موقع نہیں بن سکا اور آپ کی والدہ وصال کر گئی۔ اور دوران تعلیم آپ نے ایک دفعہ پیسے بھیجے تھے، والدہ نے پیسے بھیجے تھے، پتہ تھا کہاں میرا بیٹا رہتا ہے جی۔ اور وہ واقعی بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ وہ جو شخص پیسے لے کر آیا، وہ تلاش کرتا رہا، اس کا اپنا زادرہ ختم ہو گیا، بالآخر پہنچ گیا، تلاش کیا، مل گئے، لیکن ملے بھی عجیب ماحول میں ملے۔ مسجد میں گئے اور کھانے، رومال میں روٹی باندھی تھی، رومال کو کھولا، کھانا کھانے لگے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کافی دنوں سے بھوکا تھا، جب اس نے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا نا تو میرا منہ کھل گیا۔ میں نے کہا عبد القادر یہ کیا کر رہے ہو؟ جس رب نے اسے دیا تجھے بھی روٹی دے کر، تیری ماں نے وصیت کی ہوئی کسی مانگ کر نہیں کھانا۔ خیر آپ نے منہ پرے کر لیا۔ وہ جو صاحب کھانا کھا رہے تھے انہوں نے دعوت دی کہ جناب آپ بھی آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو آپ نے سمجھا بھی اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے اب سلسلے گفتگو چل پڑا۔ وہ کہتا ہے جناب میں بغدادی سے میں آیا ہوں، جیلان شہر سے آیا ہوں، یہاں اس بغداد شہر کے اندر ایک سادات خاندان کا بچہ ہے، تو اس کی والدہ نے پیسے بھیجے تھے، میں اس کو تلاش کروں پیسے دینے کے لیے۔ آپ اس کی بات سن رہے ہیں ساری۔ جب بات مکمل کر لی تو پوچھا حضور آپ بھی اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی عبد القادر ہوں جس کو تو تلاش کر رہا ہے۔ اچھا یہ بات فرمائی نا تو اس نے عرض کیا حضور پہلے آپ مہمان تھے، اب میں مہمان ہوں، پہلے میں میزبان تھا اب آپ میزبان ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا نا تو جو میرے پاس پیسے تھے وہ مسئلے میں استعمال کرتا رہا، اور آپ کو تلاش کرتے کرتے کافی دیر لگ گئی اور وہ اپنے میرے پیسے ختم ہو گئے، تو پھر میں نے آپ کے پیسے سے کھانا خریدا ہوا ہے، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے۔ جو ہی آپ نے یہ سنا کہ اس نے میرے پیسے سے کھانا خریدا ہے اور یہ عذر کی صورت میں کہ آدمی مر رہا ہو تو آرام کھا سکتا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس کو کھانے کا موقع دیا، اور جب جانے لگا تو آپ نے اس کو سفر کے لیے پیسے بھی دے دیے۔ اور والدہ کی اس بات کو بڑا اس کا پاس رکھا ہے کہ مانگ کر نہیں کھانا۔ اور جب بغدادی میں آئے تو آپ کے استاد صاحب نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ اب استاد کا عجیب انداز تھا کہنے کا، چل پڑے۔ جو ہی چل پڑے رستے میں ایک بندہ ملا، اللہ کا ولی ملا، درویش ملا۔ عبد القادر کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا استاد جی نے فرمایا نہ بیٹا روٹی مانگ کے نہیں کھانی، مانگ کے روٹی نہیں کھانی۔ واپس آ گئے۔ پھر یہ آپ کے ایک دن سے لے کر ہفتہ تک، ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ 40 دن ایسے گزرا کرتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا، اور جنگل میں جا کے درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ اور فرماتے ایک دفعہ مجھے ایسی کیفیت تھی تو میں جب جنگل میں گیا تو 70 بندے پہلے ہی پتے کھا رہے تھے،